نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ علماء اہل سنت جنت میں نہیں جا سکتا، اور نبی جسے روک دیں تو نماز حج کچھ بھی نہیں لے جا سکتا۔ میں کہیں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ الحمدللہ بولو۔ ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلا، اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کلوز، بند۔ اب بتاؤ، اب حالات دیکھو اپنے، صحیح پرورش کر رہا ہو یا بیٹیاں گھر میں موبائل چلا رہی ہیں؟ ماں ہے نا یہ ماں، بعض ماں تو کٹوانے کی ہے۔ بتاؤں کیوں؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے بیٹی ایسے کپڑے پھینک کے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ اٹھلا کے بات کر رہی ہے۔ اس اماں کو پتہ نہیں ہے کون سا ایسا اس کا رشتہ دار ہے جو یہ ایسے باتیں کر رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اماں کیا پاگل ہے کیا؟ بولو، اماں کو پتہ نہیں ہے؟ آدھے گھنٹے سے جو چھت پہ کھڑے ہو کے ٹھٹے بازی کر رہی ہے، آدھے گھنٹے سے لاپتہ ہے، ایک گھنٹے سے پتہ نہیں ہے کون سے کونے میں پڑو ہوئی چیٹنگ کر رہی ہے، لکھ رہی ہے پاگلوں کی طرح ہیں۔ بعد لڑکے بھی گھیگلے۔ ارے یار، کولوں پہ گوشت نہیں، پینٹ نکلی جا رہی ہے، نیکل دکھ رہا جیسے گریس لگا ہوا نیکل، گالوں میں گڈے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال کھڑے ہیں جیسے سیئی کے کانٹے، اور بس اچکا گھوم رہا، چھت پہ کو دیکھ رہا۔ تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے تیری؟ شرم و حیا غیرت کھالی کیا؟ تیرے دم کائے میں ہے، یہ کمر تو تیری ٹیڑھی ہے۔ بات صحیح ہے۔ ابا آ رہے ہیں دعا کرانے، بولے حضرت دعا کر دیو، لیور ٹھیک نہیں، 52 پیتا پھر رہا تو، لیو 52 لیور کا سیرپ ہے۔ منظر صاحب سمجھ رہے کو کسی کتاب کا نام بتا دیا، کیا یہ؟ اچھا، اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور اتنے بڑے نشیڑیے ہو گئے، اتنے بڑے نشیڑیے، پہلے تو اچھے خاصے چھکے بنے تھے، یہ چھکے بالوں میں کنگا لگائے پھر رہا صاحب، کچھ اور نہیں ملا تجھے؟ سمجھے ساری چیزیں کڑے پہنے، کڑے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ بعض جیسے وہ خنزیر ہوتا نا، خنزیر سور جانتے ہو، نالی میں سے نکل گیا تو اس کے گردن سے لے کے پونچھ تک بال کھڑے ہوئے رہتے ہیں نا ایسے کر کے، بعض کے سر پہ دیکھ لیو ایسے ہی بال رکھتے۔ کیا بنا دیا تمہیں؟ کیا تھا؟ نبی فرماتے سلاسہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ ارے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو داغ کر رہی ہو، وہ ماں باپ دیوس اور نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، حق۔ لے جائے گا کوئی پیر تمہیں، لے جائے گا کوئی مولانا؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے؟ جب بالکل پیالہ بدنامی کا نا چھلکنے لگا، سب میں اڑنے لگی تھوڑی تھوڑی، تو آ رہی ہے مگرمچھ کے آنسو ٹپکا کے اپنے شوہر کے بعد، پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ہے، پتہ نہیں کوئی ہوائی اثر ہو گیا، پتہ نہیں جادو کر دیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو، توڑ دو کمر۔ بس کلیئر چل رہی ہے تقریر، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے ہیں حضرت؟ اب آئیے تم مگرمچھ کا، تجھے پتہ نہیں تھا کتنے دنوں سے کیا کر رہی ہے؟ ایک بات اور سنو، چلو، یہ ماں باپ اور بھائی بہن کے لیے، اگر کسی بچی کا رشتہ ہو جاتا نا منگنی، اس وقت اس دور میں کئی لڑکیاں نا ڈپریشن میں پہنچ گئی ہیں۔ اگر رشتہ ہو جاتا منگنی نا، تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے، گاؤں میں رشتہ ہوا، لڑکا بھابھی کے ذریعے، چچی کے ذریعے، یا کسی کے ذریعے یا بہن کے ذریعے موبائل بھجوا دیتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا کام ہے موبائل بھجوانا۔ اب موبائل بھجوا کے اب وہ لڑکا اس لڑکی سے موبائل پہ بات، جس سے رشتہ ہوا ہے،
ابا پوچھ رہے ہیں کہاں ہے؟ بولی وہ اسی سے، اما بولی وہ اسی سے بات کر رہی ہے کمرے میں، ڈوب کے نہیں مرا گیا۔ حرام ہے حرام۔ بھیا کا بہن کا بولے بات چل رہی ہے، یہ ماں ہے ماں، یا بھابھی ہے بھابھی، یا چاچی یا بڑی بہن۔ ارے تم جانتے ہو وہ بات کرتے کرتے کمرے میں ہے، تھوڑا کھلا بولوں گا معاف کرنا، وہ کمرے میں ہے، اب باتیں چل رہی ہیں، بڑا صاحب محبت کرنے والے آئے، تو اپنے بال دکھا، یہاں تک کہ بے حیائی ہو جاتی ہے، سر سے دوپٹہ اتار لیا گیا، وہاں پر باتیں چل رہی ہیں، ویڈیو کال چل رہی ہے، وہ اسے دیکھ رہی ہے، وہ اسے، یہاں تک کہ جسم، یہاں تک کہ کیسے بتاؤں، شرم آ رہی ہے، مگر سنو وہ اپنا دوپٹہ اتار دیتی ہے۔ بہت ساری بچیاں سیدھی سادھی ہے کہ دیکھ میں ایسے نہیں مان سکتا، تجھے کپڑے ہٹانا پڑیں گے، مختصر یہ ہے، وہ اس کا جسم دیکھ لیتی ہے، وہ اس کا جسم دیکھ رہا، وہاں پہ ویڈیو کال چل رہی ہے، وہ تو بیچاری سیدھی سادھی بھولی بھالی باتوں میں آ جاتی ہے، اسے پتا نہیں ہے، مگر اب وہ اس نے کلپ بنا لی، اس لڑکی کی کلپ بن جاتی ہے، جیسے کلپ بنی کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے رشتہ ہٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اس لڑکے کے پاس کلپ ہے، اب وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے، وہ بے خبر بھجواتا ہے، میرے پاس تیری کلپ ہے، میں اس کو وائرل کر دوں گا، میں دکھا دوں گا۔ اب لڑکی کھانا نہیں کھا رہی ہے، لڑکی پریشان ہے، لڑکی کیا نہیں کر رہی ہے، بیچاری عزت بچانے کی جگہ اب وہ کہہ رہی ہے، وہ لڑکا بول رہا یا تو میرا کہنا مان، تجھے بازار میں ملوں گا، وہاں مارکیٹ میں ملوں گا، یا وہاں میلے میں ملوں گا، یا وہاں پہ آ جا اور میں تجھے کلپ دے دوں گا۔ بیچاری اپنی عزت چھپانے کے مارے وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہے، مگر انجانے میں وہ لڑکی یہ نہیں چاہتی تھی، مگر یہ اس باپ کی کمی ہے، یہ اس ماں کی کمی ہے، یہ اس بھائی کی کمی ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو یہ سمجھ لو جیسے دوسرے لڑکوں سے بات کرنا ناجائز و حرام ہے، ویسے اس رشتے والے سے بات کرنا ناجائز و حرام ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے اس سے پردہ ہے پردہ، بات نہیں کر سکتی، اگر بات کرو گے تو باپ تم بھی نہیں بچ سکتے ہو، بھائی تو بھی نہیں بچ سکتا، ماں تو بھی نہیں بچ سکتی۔ سارا گناہ بچیوں پہ نہیں ہوگا، ماں پہ بھی ہوگا، باپ پہ بھی ہوگا اور بھائیوں پہ بھی ہوگا، ورنہ حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ لڑکا اس کے لیے غیر ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، وہ باپ بھی چپ ہو جاتا، اچھا چلو بات اسی سے ہو رہی جس سے رشتہ، جب تک نکاح نہ ہو پتہ باراتیں لوٹ جاتی ہیں، بارات لوٹ جاتی ہے، کتنی لڑکیاں ان کی کلپ پہ پہنچ چکی، اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اب اگر محلے میں کوئی اور رشتہ ہو رہا ہے دیکھ میں اس لڑکے کو دکھا دوں گا۔ اب بیچاری ڈپریشن میں آ گئی، پریشان ہو گئی۔ یہ تمہاری ذمہ داری، لڑکیوں کی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے، یہ کس کی زیادہ غلطی ہے؟ یہ ماں باپ کی زیادہ غلطی ہے۔ تمہیں بولو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، کرو گے بولو انشاءاللہ، اگر ساتھ دو گے نا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ بچیوں تمہارے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ اللہ سنو، اگر وہ عمل پڑھو گی، وہ وظیفہ کرو گی تو تم دوسروں کی نظروں سے بچ جاؤ گی، برائیوں سے بچ جاؤ گی۔ اگر شیطان تمہاری طرف حملہ کرے گا تو تم بچ جاؤ گی۔ شام کو روزانہ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 اوپر 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیا کرو، اور شام کو 3 مرتبہ گھر میں تالیاں بجا دیا کرو، انشاءاللہ جناتوں سے بھی محفوظ رہو گی اور لفنگوں سے بھی بچ جاؤ گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن عمل کریں تبھی تو